السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے کیا وہ عورت جو سسرال کی باتیں میکے میں اور میکے کی باتیں سسرال میں لگاتی ہو یعنی بتاتی ہو، کیا وہ خوش رہ سکتی ہے، سکھی رہ سکتی ہے؟ تو دوستو، شادی کے بعد عموماً وہی لڑکیاں سکھی رہتی ہیں جو سسرال کی باتیں سسرال اور میکے کے معاملات میکے تک محدود رکھنے کی عادی ہوں۔ اگر آپ بادشاہ کی بلی بن کر دونوں گھرانوں کی باتیں یہاں وہاں کرتی رہیں گی، ادھر ادھر لگاتی رہیں گی، تو خود نہ یہاں کی رہیں گی اور نہ وہاں کی رہیں گی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ کی زندگی ٹی وی سیریل، فلموں یا ڈائجسٹ کی کوئی رومانوی کہانی نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس میں آپ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ شادی کے بعد شوہر سے کچھ بھی ڈسکس کرنا چاہیں تو ضرور کریں، لیکن اس میں بھی یہ احتیاط کیجئے کہ کچھ بھی ڈسکس کرنے اور سب کچھ ڈسکس کر لینے میں بہت فرق ہے۔ جس طرح کسی بھی عام انسان کو دوست اور پھر سب سے خاص دوست بننے میں کچھ وقت لگتا ہے، تو شوہر کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے۔ شوہر سے محبت کیجئے، تمام حقوق پورے کرتے ہوئے خوش رکھنے کی کوشش بھی ضرور کیجئے کہ یہ سب آپ کے لیے لازم ہے، مگر آپ کے ساتھ ان کی بہنوں کا رویہ کیا ہے یعنی ننندوں کا، والدہ کیسا سلوک کرتی ہے یعنی آپ کی ساس، اگر یہ تمام باتیں آپ شروع کے روز میں ہی ان کے سامنے ہر وقت اپنے شدید رد عمل کے ساتھ منہ بنا بنا کر کے پیش کرنا شروع کریں گی، لڑائیاں کریں گی، تو آپ کی توقع کے خلاف کچھ بعید نہیں کہ وہ آپ سے ہی متنفر ہونے لگیں، بدگمان ہو جائیں۔ خیال رہے کہ مرد اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتا، اور خاص طور پر بالکل شروع میں تو جب ابھی آپ نے ایک دوسرے کو نہ سمجھا ہو۔ ایسے میں شادی کے بعد خصوصاً شروع کے کچھ عرصے کی خاموشی لڑکیوں کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتی ہے۔ اور پھر یہ غلطی بھی کبھی نہ کریں کہ شوہر پر اندھا دھن اعتماد کرتے ہوئے انہیں اپنے میکے والوں کی تمام اچھی بری باتیں بتانے لگیں۔ ایسا کرنے سے آپ خود اپنی عزت گھٹانے کا سبب بنتی ہیں۔ بعد میں کسی بھی بدمزگی کے وقت اگر آپ کو شوہر سے انہی باتوں کے تلخ طعنے ملیں تو ان کی بد لحاظی پر رونے سے پہلے اپنی جلد بازی پر روئیں کہ آپ نے ایسا موقع دیا ہی کیوں بتائی اپنے بھابھیوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی ماں کی باتیں، وہ باتیں جو سسرال میں بتانی نہیں چاہیے تھی، اب کیوں روتی ہو؟ یاد رکھیے، شادی کے بعد عموماً وہی لڑکیاں سکھی رہتی ہیں جو سسرال کی باتیں سسرال اور میکے کے معاملات میکے تک ہی محدود رکھنے کی عادی ہوں۔ اب بھی بہت وقت نہیں گزرا، اگر گھر میں سکون چاہتی ہیں اور زندگی بدلنا چاہتی ہیں تو پہلے خود کو تھوڑا سا بدلیں۔ یہ سوچ کر ہی صحیح کہ آپ کی زندگی کے ساتھ اب کئی ایسی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں جو آپ کی جذباتیت کی وجہ سے مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ مجھ سے ایک عورت نے پوچھا، ہمیں شوہر کی اطاعت کا حکم دیا گیا، شوہر کو ہماری اطاعت کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا یہ عورتوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہے؟ میں نے پوچھا، بہن تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ تو وہ عورت بولی، میرے 3 بیٹے ہیں الحمدللہ۔ میں نے کہا، تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم ملا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا پابند بنا دیا اللہ نے، اور وہ بھی ایسا سخت پابند کہ تیرے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ تجھے اختیار دیا کہ شوہر نہیں پسند تو علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہو، مگر تیرے بیٹوں کو ایسا کوئی اختیار نہیں دیا، انہیں ہر حال میں تیرا پابند بنایا۔ میری بہن، روٹی کے بعد انسان کا سب سے بڑا حق عزت ہے، اور یہ تجھے مرد سے زیادہ ملی ہے۔ تمام بچیوں سے کہوں گا کہ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے،
حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے اور خاوند کا حق سب سے آگے، شوہر کا حق سب سے آگے، سب سے پہلے۔ بہت سی عورتیں اپنے ماں باپ کے پیچھے لگ کر خاوند کو ذلیل کر دیتی ہیں، خاوند کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے شوہر کی بے عزتی کرتی ہے، گھر والوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر تباہ کر لیتی ہے۔ اور ہاں، میں ماں باپ اور بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، ذرا سی باتوں کی وجہ سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو گھر بٹھا کر ان کا گھر نہ اجاڑیں خدا کے لیے۔ تو خدا کے لیے اگر کسی کو میری باتیں بری لگی ہوں تو معذرت، میری زبان ذرا کڑوی ہے۔ تو دوستو، میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں عزیزوں کو شیئر ضرور کیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو عقل آ جائے اور کسی کا گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔